وجل عن ملاءمة كيفياته بخطابه في كتابه والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين نبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين أما بعد فقد قال الله سبحانه تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات پڑھیں حضرات گرامی، کل میں نے اس آیہ مبارکہ کے تحت اس بات سے بحث کی تھی کہ رسول اللہ کا پہلا فریضہ تلاوت آیات ہے، اور اگر آیات سے مراد ہم قرآن مجید لیں تو اس کی تلاوت ہے، اس کی آیات کی، اور اگر آیات سے عام معنی مراد لیں نشانیاں تو رسول اللہ کا فریضہ ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو یک بعد دیگرے پیش کرے۔ اس سلسلے میں میں نے ایسی بطور مثال ایک نشانی کا ذکر کیا تھا جن کو دیکھ کر لوگ ذہنی طور پر پریشان ہو جاتے تھے کہ خدایا یہ انسان ہے یا کچھ اور۔ متضاد کیفیتیں جناب امیر علیہ السلام میں ایسی تھی کہ بالکل ایک دوسرے کی انتہا پر، جسمانی طور پر اگر دیکھا جائے تو عربوں کے معیار کے مطابق جناب امیر کمزور تھے۔ خود ان کا کہنا کہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اور عربوں کے ہاں اس زمانے میں جسمانی وجاہت کی نشانی یہ تھی کہ توند بہت بڑی ہو۔ جس کی توند بڑی ہوتی تھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت کھاتا پیتا انسان ہے، لہذا معاشرے میں بہت اس کی حیثیت ہے۔ اس زمانے میں رواج تھا۔ قد و قامت کے لحاظ سے بھی عام عربوں سے کم تر تھے۔ جہاں تک خوراک کا تعلق تھا وہ آپ اکثر سن چکے ہیں کہ جو کی روٹی، بس ساتھ نمک لے لیا، پانی لے لیا، یہاں تک کہ انہوں نے تمام عمر شہادت تک ایک وقت میں 2 سالن نہیں کھائے۔ جب شب ضربت آتی ہے اور جناب ام کلثوم اپنے والد بزرگوار کو بلاتی ہیں افطار کے لیے، تو ان کے سامنے ایک پیالہ دودھ کا، کچھ نمک اور روٹیاں رکھ دیتی ہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ 2 سالنوں میں سے ایک اٹھا لو، کیونکہ جس کی میں تقلید کرتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے زندگی میں 2 سالن ایک وقت میں نہیں کھائے۔ تو بیٹی نے کہا کہ بابا یہ سالن تھوڑی ہے، ایک نمک ہے اور دودھ ہے، کہ نہیں، دودھ اٹھا لو، تمہارے کام آ جائے گا، میں نمک کے ساتھ روٹی کھا لوں گا۔ اسے آپ کنجوسی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کنجوس شخص وہ ہوتا ہے جو نہ خود کھائے نہ کسی اور کو کھلائے، پیسہ جمع کرے۔ اور علی کی کیفیت یہ تھی
کہ پیسہ جمع کرنے کا تصور بھی ان کے پاس نہیں تھا. صلوات پڑھی عرض کرتا ہوں. امام حسن علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ بیٹا دنیا میں اپنے پیچھے چھوڑ کے کچھ مت جا. یا بنیا لا تخلفن وراءک شیئا، کچھ چھوڑ کے مت جا، کیونکہ جو کچھ تو چھوڑ کے جائے گا وہ دو قسم کے اشخاص کے پاس چلا جائے گا، وہ اس کے وارث ہوں گے. یا تیرے وارث اس رقم کو جو تو نے چھوڑی حکم خدا کے مطابق استعمال کریں گے اور ثواب حاصل کریں گے، جزا پائیں گے. اس پیسے کی بنا پر جو تو نے جمع کیا، پیسہ تو نے جمع کیا تکلیفیں برداشت کر کے، مشقت کر کے، اور جزا حاصل کریں گے تیرے وارث. اور یا تیرے وارث وہ ہوں گے جو اس رقم کو حکم خدا کے خلاف استعمال کریں گے اور سزا پائیں گے. جب وہ سزا پائیں گے تو اس کا سبب تو ہوگا، کیونکہ اگر تو پیسہ نہ چھوڑتا تو ان کو سزا نہ ملتی. دونوں صورتیں ایسی نہیں جسے تو قبول کر، کچھ مت چھوڑ کے جا. یہ حضرت علی کا رویہ ہے. تو جو شخص یہ خوراک کھائے گا نان جوی، اس سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ باڈی بلڈر ہوگا. تمام عمر جو کی روٹی، نمک یا سرکہ، یہ خوراک تھی اور اس پر مصر تھے. شاید میں نے پرسوں ذکر کیا تھا کہ ایک شخص نے عید کے دن پوچھا امیر المومنین سے دوران خلافت ظاہری میں کہ مولا یہ آج بھی ایسی خوراک؟ حضور نے کہا کہ مومن جو ہے وہ عید کے دن اچھا کھانا کھائے. تو جناب امیر نے کہا ہاں ضرور کہا ہے، مومن اچھا کھانا کھائے، لیکن امیر المومنین کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اچھا کھانا کھائے جب تک اسے یہ علم نہ ہو جائے کہ سب مومن اس قسم کا کھانا کھا رہے ہیں. اس قدر سختی اپنوں پر، صرف اپنے اوپر نہیں اپنے عمال پر بھی. ان کے گورنر تھے عثمان ابن حنیف، ان کے نام ایک خط نہج البلاغہ میں موجود ہے. عثمان ابن حنیف نے کسی موقع پر کسی دعوت ولیمہ میں شرکت کر لی، بلایا ان کو، چلے گئے. جب جناب امیر کو معلوم ہوا تو ڈانٹ کے خط لکھا، خط موجود ہے بہت خوفناک لہجے کا، اور کہا کہ تو اس دعوت میں شریک ہوا جس میں مستحقین کو نہیں بلایا گیا اور غیر مستحقین کو بلایا گیا. پلیٹوں کی خوشبو نے تجھے اس بات پر غور نہیں کرنے دیا کہ یہ مال حرام ہے، یہ مال حلال ہے. کیا تو ان کا رشتہ دار تھا کہ تجھے بلایا؟ آج وہ تجھے بلاتے ہیں دعوت کے لیے، کل وہ آ جائیں گے تیرے پاس کوئی کام کروانے کے لیے ناجائز، اور اس قسم کی باتیں. اور آخر میں ایک شعر لکھا اس میں کہ اترضا ان یقال لی امیر المومنین ولا اشارکہم ببأسائہم وضرائہم. کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ مجھے امیر المومنین کہا جائے اور میں مومنین کے دکھ درد میں برابر کا شریک نہ ہوں؟ اور آخر میں لکھا کہ حسبک داء، یہ شعر تھا، فحسبک داء ان تبیت ببطنۃ وحولک اکباد تحن علی القد. تیرے لیے یہی مرض کافی ہے کہ تو پیٹ بھر کر سو جائے اور تیرے ارد گرد ایسے کلیجے ہوں جو چیچڑوں کے لیے ترس رہے ہوں. یہ علی ہے متضاد کیفیتوں کے مالک.
مجھے اقبال نے شعر لکھا نا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ وہ اقبال کے سامنے جس مومن کا امیج تھا، تصور تھا، وہ یہی تو مومن ہو سکتے ہیں کہ حلقہ یاراں میں ان جیسا خوش مزاج، لطیف باز، نہایت خوشگو شخص تھا ہی نہیں۔ یہاں تک کہ جب خلافت کا مسئلہ آیا اور ان کا نام کسی نے لیا تو ایک صاحب نے کہا کہ ہاں ہیں تو بہت اچھے، لیکن فیہ دعابہ، ہیں تو بہت اچھے لیکن وہ ذرا خوش کلامی بہت کرتے ہیں، خوش کلامی بہت کرتے ہیں، اس لیے ایسے شخص کو کیوں کر خلافت دے سکتے ہیں۔ اور جب ہوئی جنگ تو اس وقت پہاڑ ٹل سکتا ہے، علی نہیں ٹل سکتے۔ ایک جنگ میں نہیں، دو میں نہیں، تین میں نہیں، مسلسل۔ اور پھر رسول اللہ کے انتقال کے بعد علی بالکل خاموش، بالکل خاموش، یہاں تک کہ مدینے کی گلیوں میں ان کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچا گیا اور مسجد نبوی تک لے جایا گیا، لیکن علی کا ہاتھ تلوار کی طرف نہیں گیا۔ خود انہوں نے ایک خطبے میں کہا ہے کہ اگر میں اپنا حق مانگوں تو لوگ کہتے ہیں کہ لالچی ہے، اور اگر خاموش رہوں تو کہتے ہیں بزدل ہو گیا۔ یہ مدت ساری خاموشی سے گزاری کہ آپ کو تعجب نہیں ہوتا کہ جس شخص نے بدر، احد، خندق، خیبر، حنین، 5 ایسی بڑی جنگیں جیتی ہوں اکیلے نے، یہ 5 جنگیں، باقی تو چھوٹی چھوٹی جنگیں، 5 جنگیں اکیلے نے جیتی ہوں، وہ شخص انتقال رسالت مآب کے بعد اتنی لڑائیاں ہوئی مسلمانوں کی غیر مسلموں سے، کسی ایک بھی لڑائی میں شریک نہیں۔ کیا یہ تعجب کی بات نہیں ہے؟ کیوں شریک نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یا تو اس نے مصلحت نہ دیکھی شریک ہونا، یا ان کو شریک ہونے نہیں دیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مزید شہرت مل جائے۔ لوگوں نے خیال کیا کہ علی کمزور پڑ گئے، لیکن جنگ جمل میں جب عمر شریف 50 سے اوپر تھی، اس وقت جو تلوار کے جوہر دکھائے ہیں اور جو معیار مقرر کیا ہے شجاعت کا، اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ ایک مقام پر محمد ابن حنفیہ کو، اپنے بیٹے کو، نیزہ دیا کہ جا کر اونٹ کی کونچیں کاٹ ڈالو، تو محمد ابن حنفیہ نیزہ لے کے کھڑے رہے۔ آپ نے کہا محمد جاتے کیوں نہیں؟ کہا کہ بابا یہ تیروں کی بارش بہت شدید ہو رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ذرا تھوڑی سی کم ہو تو میں جا کر کونچے کاٹ دوں۔ تو آپ کو غصہ آ گیا، کہا کہ تیرا قصور نہیں، تیرا قصور نہیں، تیری تربیت کا قصور ہے۔ اور یہ کہہ کر سینے پر ہاتھ مارا محمد حنفیہ کے اور نیزہ لے لیا، اور پھر امام حسن علیہ السلام کو دیا کہ جاؤ۔ اور امام حسن نے جا کر اکیلے نے اس تیروں کی بارش میں اونٹ کی کونچیں کاٹ ڈال دی۔ وہ حسن جس کو لوگ کہتے ہیں کہ آرام طلب تھے، نرم مزاج تھے، کونچیں کاٹ ڈالی۔ محمد اپنے زمانے میں بہت شجاع شخص تھے، محمد ابن حنفیہ، اور طاقتور شخص تھے۔ عالم ان کا یہ تھا کہ جنگ جمل ہی میں، جنگ صفین میں ایک ذرہ کو کم کرنا تھا، چھوٹا۔ تو جناب امیر نے کہا کہ اس ذرہ کو کس طرح کم کیا جائے، تو آپ نے بیٹے سے کہا کہ بھی کچھ بندوبست کرو۔ تو محمد نے کہا بندوبست کیا کروں گا؟
آپ نشان لگائیے کہاں تک کاٹنا ہے. انہوں نے نشان لگا دیا. محمد نے ایک ہاتھ یہاں رکھا اور دوسرے ہاتھ سے زرہ کو جو توڑا، ایسے کاٹا اسے جیسے کپڑا کاٹتے، لوہے کی زرہ. اور اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ میں وہ جسے کہتے ہیں آج کل مسل پول ہو گیا، راشا پیدا ہو گیا تھا. یہی سبب ہے کہ محمد ابن حنفیہ کربلا میں تشریف نہیں لا سکے. ہاتھ میں راشا تھا، لڑ نہیں سکتے تھے. اس محمد کی شجاعت میں ذرا سا رکھنا کہ تیروں کی بارش کم ہو جائے پسند نہیں ہے جناب امیر کو. ایک طرف وہ ناتواں جسمی اور کم خوراکی، دوسری طرف یہ بہادری اور شہزوری کہ بڑے سے بڑے پہلوان کو خاطر میں نہیں لائے، وہ مرحب ہو یا انتر ہو یا عمرو ابن عبدود ہو. بچپن میں جس شخص نے ابو جہل ایسے جوادری عرب سردار کا منہ موڑ دیا اور تھپڑ مار کر، وہ جوانی میں کیا ہوگا. یہی حالت عام طور پر دیکھا گیا انسانوں میں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جسم کے اعتبار سے بڑے، صاحب حیثیت، پہلوان، بہادر، جری. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ذہنی طور پر بہت اچھے لیکن جسمانی طور پر ناقص. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ذہنی اور جسمانی طور پر بھی ٹھیک لیکن قلم کے دھنی نہیں، لکھ نہیں سکتے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قلم کے دھنی ہے لیکن تلوار ان سے نہیں چلتی. یہ کیفیتیں انسانوں میں ہے. بہت کم ایسا ہوا ہے کہ ایک شخص میں یہ مختلف انسانی صفات یکجا ہو گئی کہ بیک وقت تلوار کا بھی دھنی، بقول شخص کہ تلوریہ ایسا کہ تلواریں ترستی تھیں کہ دست علی کو چومے، اور اس کے ساتھ قلم کا ایسا پکا کہ اندازہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے کلام کا ایک مختصر سا حصہ، جناب امیر کے خطبات کا مختصر حصہ نہج البلاغہ ہے، اور باقی کلام اب جمع ہو چکا ہے جو دستیاب ہوا مختلف کتابوں سے اکٹھا کر کے سید باقر بہبودی نے کیا 7 جلدوں میں کلام امیر المومنین. اور کاتبوں کے لیے جو انہوں نے سفارش کی ہے، تجویزیں کہ روشنائی یوں بنا اور قلم یوں تراشو اور خط یوں لگاؤ اور کاغذ یوں رکھو، وہ موجود ہے نہج البلاغہ میں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کو اور کوئی کام ہی نہیں تھا سوائے کاتبوں کی تربیت کرنے کے. اور اس کے بعد جو علم و دانش کے موتی بکھیرے ہیں، ان موتیوں میں سے ایک موتی وہ عہد نامہ ہے، وہ ڈائریکٹو ہے جو مالک اشتر کو دیا، جو پولیٹیکل سائنس کی تحریروں میں اولین تحریر ہے مینجمنٹ پر، ڈیٹیلڈ، مفصل، اور اس میں معاشرے کے کسی پہلو کو چھوڑا نہیں ہے. قاضیوں کے ساتھ یوں کر، وزیروں کے ساتھ یوں کر، عوام الناس کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، کاتبوں کے ساتھ اس طرح ہونا چاہیے، فوجیوں کے ساتھ یوں ہونا چاہیے، تاجر یوں ہونے چاہیے. یہ ساری تفصیل اس ایک عہد نامے موجود، اور وہ جناب امیر نے تحریر فرمایا. لیکن اس کے علاوہ جو اقوال ہیں چھوٹے چھوٹے، 3 لفظ 4 لفظ 5 لفظ کا قول، وہ معلوم ہوتا ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. چھوٹے چھوٹے اقوال، ان اقوال کو مختلف لوگوں نے مختلف کتابوں کی شکل میں جمع کیا ہوا ہے. الدر والحکم کے نام سے ایک ایرانی شاعر نے ان اقوال میں سے صرف 600 قول لیے اور ان کو
فارسی میں ترجمہ کیا، انگریزی میں کیا، اور ساتھ فارسی رباعیاں لکھ دی ایک ایک قول پر. وہ بذات خود ایک کتاب جو ہے وہ انسان کو بتاتی ہے کہ ان اقوال کا کہنے والا علم و دانش کی کس منزل پر ہوگا. وقت نہیں ہے ورنہ میں چند قول پیش کرتا. ان میں سے ایک قول سن لیجئے جو آپ کے معاشرے کے لیے اور ہر معاشرے کے لیے بے حد اہم ہے. صلوات پڑھیں. فرماتے ہیں کہ احبب حبیبک ہونما عسا ان یکون بغیضک یومما. اپنے دوست سے محبت کر لیکن ذرا ہاتھ روک کر، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی دن تیرا یہ عزیز دوست تیرا دشمن بن جائے. تو اگر تو نے ٹوٹ کر محبت کی، سارے رازوں سے اس کو آگاہ کر دیا، تو جس دن وہ تیرے خلاف ہو گیا اس کے ہاتھ میں ہتھیار ہوگا تیرے خلاف استعمال کرنے کا. اور اس کے مقابلے میں کہتے ہیں وَبْغِضْ بَغِيظَكَ يَوْمًا بغیظک ہونما عسا ان یکون حبیبک یومما. اور دشمن کے ساتھ رویہ اختیار رکھ دشمنی کا، لیکن نرمی سے. ہو سکتا ہے کسی دن وہ تیرا دوست ہو جائے. یہ ہمارے معاشرے میں جو گڑبڑ ہے، خصوصاً پاکستان میں سر پھٹبر اور لڑائیاں گاؤں میں بالخصوص، اس کو سامنے رکھ کر اس قول کو پڑھیں تو ان سب کا حل مل جاتا ہے. ہم کرتے ہیں جب محبت کرتے ہیں تو ٹوٹ کر کرتے ہیں، اندھے ہو کر، اور جب دشمنی کرتے ہیں تو اس شخص کی ساری اچھی خصوصیات بھلا دیتے ہیں. اسی سلسلے میں ایک اور قول ہے کہ یہ دنیا جو ہے جب کسی سے خوش ہوتی ہے تو اس کو دوسروں کی خوبیاں دے دیتی ہے، خوش ہوتی ہے، اور جب اس سے ناراض ہوتی ہے تو اس کی اپنی خوبیاں بھی چھین لیتی. یہ رویہ ہے. تو یہ قول ایک دو نہیں، 20 قول اس موضوع پر موجود ہے. علم کے موضوع پر قاضی کیسے ہونے چاہیے، فیصلہ کیسے ہونا چاہیے، یہ جدید قانون کا ایک حصہ ہے جس میں بڑی وہ دوم کی لیتے ہیں کہ ہم نے مغرب نے یہ قانون دیا کہ دونوں پارٹیوں کو سنو، ایک پارٹی کو سن کر فیصلہ نہ کرو اور کسی شک کی بنا پر فیصلہ نہ کرو. یہ کہا جاتا ہے کہ رومن نے دیا قانون اور مغرب نے مشرق کو دیا. اور جناب امیر کا قول ہے کہ لیس من العدل القضاء بالثقة على الظن. یہ انصاف نہیں کہ ہم ظن و گمان و شک کی بنیاد پر فیصلہ کرتے رہے، ظن و گمان و شک کی بنا پر فیصلہ کریں. یہ قانون کی حیثیت ہے. اس معاشرے میں عربوں کے جو صرف شک کی بنا پر فیصلے کیا کرتے تھے، اور اب بھی شکی مزاج ہے شدید. ذرا سا شک پڑ گیا کہہ دیا جاسوس. اب تک وہ سلسلہ جاری ہے. اس معاشرے میں جناب امیر کہتے ہیں کہ دیکھو شک کی بنا پر فیصلے مت کیا کرو، یہ عدالت نہیں. اور جناب امیر ہی کے ایک فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو قاضیوں کی ججز کی کیٹیگریز بنا دی ہیں وہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. فرمایا کہ جج 4 قسم کے ہوتے ہیں. ایک جج وہ جو صحیح فیصلہ کرتا ہے اور اسے پتہ نہیں اس نے صحیح فیصلہ کیا. ایک وہ جو غلط فیصلہ کرتا ہے اسے خبر نہیں کہ اس نے غلط فیصلہ کیا. ایک جج وہ جو غلط فیصلہ کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس نے غلط فیصلہ کیا. اور ایک جج وہ جو صحیح فیصلہ کرتا ہے اور اسے پتا ہے کہ اس نے صحیح فیصلہ کیا. یہ پہلے 3 قسم کے جج جو ہیں
جہنمی، غلط فیصلہ کر کے نہ جاننے والا، صحیح فیصلہ کر کے بے شعور رہنے والا، غلط فیصلہ کرنے والا جان بوجھ کر، یہ تینوں جہنمی. اور جنتی جج وہ ہے جو صحیح فیصلہ کرے اور جانتا ہو کہ اس نے صحیح فیصلہ کیا، یعنی اسے اس کے شعور میں ہو، وہ جج ہے صحیح. باقی جج اب اس قول کو سامنے رکھیں، اس قول کو، اور اپنے جج حضرات سے بات کریں اور وہ اس قول پر چلنا شروع کر دے تو ہمارے بہت سے مصائب ختم ہو جاتے ہیں، بہت سے مصائب ختم ہو جاتے ہیں. اس قسم کی باتیں جناب امیر کے اقوال میں ایسے ملتی ہیں جیسے صحرا میں ریت کے ذرے. گنتے رہیے، کچھ پتہ نہیں چلے گا. میں گزشتہ 8 سال سے ریڈیو پاکستان سے محرم میں اقوال امیر المومنین کے نام سے ہر روز 5 منٹ کی تقریر کرتا ہوں. تو پچھلے سال مجھے وہ مینیجر پوچھنے لگے کہ یہ کب تک تم قول لاتے رہو گے؟ میں نے کیا مطلب؟ اتنے سال ہو گئے ہیں، 60-70 تو قول ہو گئے. میں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں. اگر تم مجھے یہ کہو کہ ساری عمر ہر روز ایک تقریر جناب امیر کے قول پر کروں تو جناب امیر کے قول کی تکرار نہیں ہوگی. نہیں سنیا قول، یہ فیکٹ ہے. اتنا حاصل خیز دماغ، یہ چھوٹا قول کہنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے بڑی محنت چاہیے. ابراہم لنکن کا مشہور واقعہ کہ خط لکھا اس نے اپنے جرنیل کو جنگ کے دوران میں اور کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے اس لیے میں مختصر خط نہیں لکھ سکتا، طویل خط لکھوں گا. یہ مختصر قول کہنا کہ دانائی کو نچوڑ دیا جائے بہت مشکل فعل ہے. لیکن جناب امیر کے اقوال کو دیکھیے تو چھوٹا چھوٹا قول دریا ہے جو بندہ ہوا ہے. ایاک والجور فإن الجائر لا یشم رائحۃ الجنہ. دیکھو جور سے بچو، بچ جور سے، حذر کرو، کیونکہ جو جائر ہے، جور کرنے والا، اس کو جنت کی خوشبو نہیں پہنچتی. اب اتفاق سے میں نے پڑھ دیا تو میں کچھ عرض کرتا ہے، مسلمان پڑھے. ظلم و جور میں فرق یہ ہے کہ ظلم عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو غلط جگہ رکھ دینا، وضع الشیء بغیر محلے، یہ بھی حضرت علی کی تعریف ہے. غلط جگہ رکھ دیا. یہ مائکرو فون اس لیے ہے کہ میری آواز کو وسعت دے، میں اس مائکرو فون کو کسی کا سر پھوڑنے کے لیے استعمال کر سکتا ہوں، لیکن وہ ظلم ہوگا، میرے ہاتھ سے سرزد ہوگا. وضع الشیء بغیر محلے. اور جور جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا جائز حق جو ہے وہ چھین لے، یا کسی حق کے بغیر کسی چیز پر قبضہ کر بیٹھے. یہ جو حاکم جائر ہوتا ہے اس کا ایگزیکٹ ترجمہ انگریزی میں ڈیسپوٹ کے ہے کہ حق نہیں پہنچتا اسے کوئی حکومت کرے، لیکن چونکہ اس کے پاس فوج ہے، چونکہ اس کے پاس مال ہے، چونکہ اس کے پاس اسلحہ ہے، اس لیے تخت حکومت پر بیٹھ گیا اور چیلنج کر رہا ہے لوگوں کو کہ جو آتا ہے آئے، اٹھائے مجھے. یہ حاکم جائر ہے. ایک حاکم بر ہے جس کو حق ہے، استحقاق ہے حکومت کا، اور وہ حکومت کرتا ہے عدل کے ساتھ، وہ حاکم بر ہے. ایک حاکم فاجر ہوتا ہے کہ لوگوں نے از خود اپنی مرضی سے اس کو مقرر کر دیا حاکم، استحقاق ہے حکومت کا، لیکن اپنی حدود کے اندر نہیں رہتا، تجاوز کر جاتا ہے، وہ حاکم فاجر ہے. ایک ہوتا ہے حاکم جائر کہ اسے حق ہی نہیں حکومت کرنے کا اور آ کے بیٹھ گئے. فرماتے ہیں کہ فالجائر
کہ جور کرنے والا جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، کیونکہ وہ غصب کرتا ہے لوگوں کے حقوق۔ اس معاشرے پر اس کا اطلاق کیجئے، اور اگر ہم لوگ صرف اس قول پر ہی عمل کر لیں، زیادہ نہ کریں، اور یہ کہیں کہ ہم دوسروں کا حق غصب نہیں کریں گے، تو معاشرے کی حالت کہیں سے کہیں جا پہنچے گی۔ تو یہ اقوال امیر المومنین، ایک طرف فاتح بدر، احد، خندق، خیبر اور حنین۔ جنگ احد کے بارے میں تو واضح طور پر کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب علی کی تلوار چلتی تھی تو اس تلوار سے جو ہوا میں ارتعاشات پیدا ہوتے تھے تو اس سے معلوم ہوتا تھا کوئی شخص شعر پڑھ رہا ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، شعر پڑھ رہا ہے۔ اور حضرت علی کی شجاعت کے اتنے معروف ہوئے لوگ کہ ان کے بارے میں محیر العقول باتیں مشہور کر دی، ایسی کہ بعض اوقات ہنسی آتی ہے کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، محض علی کے ڈر سے، ان کے شجاعت کے۔ ایک طرف بہادر ایسا، دوسری طرف ادیب ایسا، ادیب ایسا۔ شعراء عرب کے بارے میں جو نقادانہ رائیں دی ہیں جناب امیر نے، وہ اب تک عرب کے نقاد اسے قبول کرتے اور کہتے ہیں کہ اس سے بہتر رائے کیا ہو سکتی ہے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ جناب عرب شعراء میں بہتر کون ہے؟ تو جناب امیر نے کہا کہ اگر اس سوال کا جواب ضروری ہے، اگرچہ بیکار سوال ہے لیکن اگر ضروری ہے تو پھر میں بتاتا ہوں کہ اشعر الشعراء جو ہے وہ امرؤ القیس ہے، وقائدہم الی النار۔ سب سے زیادہ بڑا شاعر امرؤ القیس، لیکن ان سب شاعروں کو جہنم کی طرف لے جانے والا بھی ہے۔ اب اس قول کو سامنے رکھیں اور امرؤ القیس کی شاعری سامنے ہو تو پھر پتا چلے کہ جناب امیر کہنا کیا چاہتے ہیں۔ یہ دوسری طرف ہے۔ عرض کیا کہ دوستوں کے دوست، جب ایک بار دوست نے دیکھ لیا کہ علی میرے دوست ہیں تو گردنیں کٹ گئیں، سولیوں پر چڑھ گئے، علی کی دوستی چھوڑی نہیں۔ وہ مالک اشتر ہوں یا میثم تمار ہوں، ابو حذیفہ یمان ہوں یا عمار یاسر ہوں، اویس قرنی ہوں یا کوئی اور ہوں، بس ایک بار جو علی کا دروازہ پکڑا اس کے بعد ہلے نہیں وہاں۔ یہ دوستی ہے۔ اور دشمن کے ساتھ رویہ کہ دشمن کی بہن کہ جس کے ہاتھ سے قتل ہونا عمرو بن عبدوت کے لیے باعث عزت ہے۔ علم النفس کا ماہر، بات بات میں، چھوٹی چھوٹی بات میں وہ انسانی ذہن کی گرہ کشائیاں کرنے والا علی، جب ضربت لگتی ہے اور گھر لایا جاتا اور ابن ملجم کو پکڑ لاتے ہیں، پکڑا ہوا آیا تو آپ نے کہا کہ یہ تو نے کیوں مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے، باتیں کی اس سے، اس نے خرافات بکی۔ اس کے بعد لوگ اسے مارنے لگے کہ مارو نہیں، ابھی مارو نہیں، اس کو پہلے کچھ پلاؤ، کیونکہ جب انسان قتل کرتا ہے تو اس کی خون ہو جاتی ہے اور اس سے پیاس بہت شدید لگتی ہے۔ دشمن کے ساتھ رویہ، قاتل کے ساتھ۔ جب خبر ملی انہیں کہ ابن ملجم کوفے میں دندناتا پھر رہا ہے اور یہ اس کا ارادہ ہے کہ آپ کو قتل کرے، تو فرمایا پھر، تو لوگوں نے کہا کہ اس کو پکڑ لیجئے، جس کو آج کل کی اصطلاح میں کہتے ہیں پروٹیکٹیو کسٹڈی، پکڑ لیجئے۔ تو فرمایا کس قصور کی بنا پر پکڑوں؟ کوفے میں آنا جرم ہے یا مجھے قتل کرنے کا ارادہ کرنا؟
جب وہ اس ارادے کی تکمیل کرے تب وہ جرم کرے گا، اور جب وہ جرم کرے گا اس وقت اس کو سزا دی جائے گی۔ اب میں سزا دوں تو کس بات کی دوں؟ یہ علی ہے قانون دان، ایسا کہ خود قول رسول ہے کہ اقضاکم علی، اقضاکم علی۔ عالم ایسا کہ باب مدینۃ العلم ہوا، کسی اور کو یہ تخصیص نہیں ملی۔ عادل ایسا کہ لوگ دشمن اس کے عدل کی گواہی دے، اور رہبر ایسا کہ دشمنوں کے ساتھ بھی رہبری کرے۔ جس نے کوئی سوال پوچھا، مدد مانگی مشکل کام میں، علی نے اس کی مدد کرنے سے گریز نہیں کیا، چاہے پتہ ہو کہ میرا دشمن ہے، مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ یہ عجیب و غریب ایک کیفیات کا اجتماع ہے جو ایک شخص میں ممکن نہیں۔ بزرگوں کا لحاظ ایسا کہ رسول اللہ نے چونکہ پالا تھا اس لیے باپ سے زیادہ عزت، بھائی ہونے کی حیثیت کو تو چھوڑ دیں۔ عرب میں رواج تھا کہ جب کسی لڑکے کے ہاں، کسی شخص کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہو بڑا، تو اس کا حق ہے کہ اس کا نام اپنے والد کے نام پر رکھے۔ اب بھی کرتے ہیں، یا آپ شجرے دیکھیں، آپ اکثر اس قسم کے شجرے دیکھیں گے، محمد ابن علی ابن محمد ابن علی ابن محمد ابن علی، یہ چکر ہے۔ لیکن علی اپنے اس حق کو استعمال نہیں کرتے، نام رکھیں گے رسول اللہ۔ یہی وتیرہ علی کے باپ کا تھا۔ جب جناب امیر پیدا ہوئے ہیں تو ابو طالب چاہتے تھے کہ ان کا نام رکھیں حرب، رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، حرب نہ رکھو، ان کا نام رکھو علی۔ اب چلتے چلتے عرض کر جاؤں کہ اتفاق کی بات ہے کہ کچھ نام ایسے ہیں کہ عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ رکھے گئے۔ اب اسے اتفاق کہہ لیجئے یا قدرت کا اہتمام کہہ لیجئے۔ اس میں محمد کسی تاریخ میں اس سے قبل نہیں ملتا، اس میں علی پہلی مرتبہ رکھا گیا کسی شخص کا نام، حسن پہلی مرتبہ کسی کا نام رکھا گیا، حسین پہلی مرتبہ کسی کا نام۔ یہ چار نام ایسے ہیں کہ تاریخ عرب میں اس سے قبل کسی شخص کے لیے نہیں ملتے۔ اب اسے اتفاق کہہ لیجئے، نام رکھا جناب سرور کائنات نے۔ ابو طالب کا حق تھا تو بیٹے، باپ نے بھی حق محمد کو دے دیا، بیٹے نے بھی حق محمد کو دے دیا۔ یہ متضاد کیفیات جناب امیر میں ایسی تھیں کہ ایران کے مشہور مجتہد فاضل شہید مطہری نے کتاب لکھی ہے اسی موضوع پر کہ دافع و جاذبہ امیر المومنین، کہ جناب امیر میں جو طاقت ہے اٹیک کرنے کی اور جو طاقت ہے دور کرنے کی، اس کے بارے میں کہ دوستوں کو جب اٹیک کرتے ہیں تو دوست اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اور دشمن جب ان کو دیکھتے ہیں تو جلن کے مارے یہاں سے دور ہو جاتے ہیں۔ کہیں علی ایسا، یہ ایک آیت ہے اللہ کی نشانی کہ ایسا بندہ کو پیدا تو ہو۔ پوری تاریخ انسانیت میں کوئی آئے تو صحیح ایسا شخص ہے، کوئی ایسا شخص جس کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہو اور وہ شخص اپنے سگے بھائی کو، سگے بھائی 20 سال بڑے، عقیل، آنکھوں سے نابینا، آئے ہیں جناب امیر کے پاس اور کہا کہ یا علی میرا وظیفہ کچھ بڑھا دو کہ میری گزر نہیں ہوتی، تو آپ نے جواب دینے کی بجائے گرم لوہا اٹھا کر عقیل کے ہاتھوں پر رکھ دیا
جب وہ چیخے تو کہا کہ اس گرم لوہے سے ڈرے ہو اور مجھے چاہتے ہو کہ میں جہنم کی آگ کا مزہ چکھوں تمہیں زیادہ دے کر. بھائی بڑا، لیکن سلوک وہی ہوگا جو دوسروں کے ساتھ. ایسا منصف حاکم کہ دوسروں کے لیے دسترخوان بچھا ہوا ہے، خود سوکھی روٹی کھا رہا ہے. یہ تاریخ کے واقعات ہیں. ایک بار رمضان میں ایک شخص کوفے میں آیا، افطار کے وقت مسجد کوفہ میں پہنچا، دیکھا کہ ایک درویش صفت انسان پھٹا ہوا لبادہ بیٹھا ہوا ہے اور سوکھی روٹی پانی میں ڈال کر کھا رہا ہے. اس درویش نے اس شخص سے کہا کہ بھائی تو افطار کرنا چاہتا ہے تو میرے ساتھ شریک ہو جا. جب اس نے وہ روٹی کا ٹکڑا لیا، جوان آدمی تھا، پوری کوشش کی، توڑے ٹوٹ نہیں سکا، سخت تھا. تو درویش نے کہا کہ اچھا یہ تو تو نہیں کھا سکتا، تم یوں کرو کہ پاس ہی ہے حسن کا گھر، وہاں جا کر افطار کر لو. تو وہ شخص چلا گیا. دسترخوان بچھا ہوا تھا، لوگ افطار کر رہے تھے، یہ بھی چلا گیا، بیٹھ گیا. اور اس کے بعد امام حسن نے دیکھا کہ یہ شخص ایک لقمہ کھاتا ہے، ایک لقمہ ایک رومال میں رکھے جا رہا ہے ٹکڑا. تو امام حسن نے کہا کہ بھائی تو اطمینان سے کھا، اگر تیرے گھر میں کوئی بھوکا ہے تو کھانا ساتھ لے جا، تو اپنی روٹی اطمینان سے کھا. اس نے کہا نہیں، میرا کوئی گھر بار نہیں ہے، میں تو مسافر ہوں، لیکن مسجد میں ایک درویش بیٹھا ہوا ہے بوڑھا، وہ ایسی روٹی پانی میں بھگو بھگو کر کھا رہا تھا جسے میں پورا زور لگانے کے باوجود توڑ نہیں سکا، تو میں اس کے لیے لے رہا ہوں. تو امام حسن نے کہا کہ بھائی وہ درویش جو ہے اسی کا یہ دسترخوان ہے، یہ علی کا دسترخوان ہے. لیکن اب کیا کیا جائے کہ علی نے اپنے نفس کو اتنا نیچا کیا ہوا ہے کہ وہ پسند ہی نہیں کرتے کہ یہ چیزیں کھائیں جب تک انہیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ ان کے عہد حکومت میں سب مومن ویسا ہی کھانا کھا رہے ہیں. ایسی کیفیت ہے. یہ نشانیاں ہیں اللہ کی، دیکھ کر خدا یاد آتا. اسی لیے تو بعض لوگوں کو پریشانی ہو گئی اور یقین نہ آیا کہ ایک شخص، انسان ایسی خصوصیات کا مالک ہو سکتا ہے. بدعت گئے اور کہا کہ یہ تو اللہ ہے، رب ہے، غلوف کر گئے. ان میں سے ایک شخص عہد امیر المومنین میں تھا اور اس نے یہی کہا کہ علی رب ہے. جناب امیر نے بلایا، کہا توبہ کر، کہ کفر بک رہا، لیکن وہ اڑا رہا. عجیب تماشا کہ اگر کوئی شخص آ کے میری تعریف کرے بڑھا چڑھا کر، تو چاہے مجھے پتا ہو کہ بالکل مبالغہ ہے، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ دنیا کا طریقہ ہے. یہ علی عجیب طبیعت کے مالک ہے کہ ایک شخص آ کے ان کی تعریف کرتا ہے اور یہ اس کو سزا دیتے ہیں. کہا کہ تو باز آ ورنہ میں تجھے آگ میں ڈلوا دوں گا. اس نے کہا کہ ڈلوا دیجئے، لیکن اس قول سے باز نہیں آؤں گا. جب آگ جلائی گئی اور اسے ڈالنے لگے تو اس سے کہا کہ اب بھی توبہ کر لے. تو وہ شخص کہکا مار کر ہنسا کہ اب توبہ کر لوں جب میرا ایمان کامل ہو گیا، کیونکہ لا يعذب النار الا رب النار، آگ کا عذاب آگ کے خدا کے سوا کوئی نہیں دیتا. ایسے لوگ بھی تھے، دوستی میں حد سے بڑھ گئے. اور اسی لیے تو جناب امیر نے خود ہی کہا کہ ہلاک فی یا رجلان، دو اشخاص میرے بارے میں ہلاک ہو گئے، فنا ہو گئے. محب غال، ایسا دوست جو میرے بارے میں غلوف کرتا ہے، مجھے منزل معبود تک پہنچا دیتا ہے.
وہ مبغض قال، اور ایسا دشمن جو میری قدر و قیمت کو کم کرتا ہے. دونوں ہلاک. تو لوگ پریشان تھے کہ علی ہیں کس قسم کے. جنہوں نے پہچانا انہوں نے پہچان لیا، اور جو نہیں پہچانے انہوں نے علی کو بالکل معمولی حیثیت بھی دینے سے انکار کر دیا. آیت خدا کو، وجہ اللہ کو. وقت نہیں ورنہ میں عرض کرتا کہ قرآن مجید میں جو آیت ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس کا اگر کوئی مصداق ہو سکتا ہے تو یہی چہرہ ہو سکتا ہے. اور اس کی دلیل میرے پاس ہے خلیفہ اول حضرت ابو بکر کا قول کہ جب ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بابا یہ کیا بات ہے، جب علی آتے ہیں آپ ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کیا تو نے رسول اللہ کا یہ قول نہیں سنا کہ النظرۃ علی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے پر ایک نظر ڈالنا عبادت ہے. یہ وجہ اللہ، ید اللہ کہا لوگوں نے، عین اللہ کہا لوگوں نے. علی وہ ہیں جن میں بقول رسالت مآب انبیاء کی بہترین خصوصیات یکجا ملتی ہیں. جس نے چاہا کہ آدم کو اپنی عبادت میں دیکھے اور نوح کو آدم کو اپنے علم میں دیکھے اور نوح کو اپنی عبادت میں دیکھے، اور فلاں کو فلاں چیز میں دیکھے اور موسیٰ کو کلیمی میں دیکھے. طویل فہرست ہے. فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ ابن ابی طالب، ساری خصوصیات ایک جگہ. لیکن اس علی کو نہ سمجھنے والوں نے، اگر میں لفظ یہ کہہ سکوں اور آپ کا دل نہ دکھے، نہ سمجھنے والوں نے انسان بھی نہ سمجھا. کیا یہ ستم ظریفی نہیں تاریخ اسلام کی کہ اسلام میں منبر رسول سے اس خدائی انسان کو 90 سال تک بے نقط گالیاں سنائی جاتی رہی. 90 سال تک. یہ امام حسن نے جو معاہدہ کیا تھا امیر شام سے، اس میں پہلی شرط یہ تھی کہ علی پر گالیاں نہیں پڑیں گی. وقت نہیں ورنہ میں عرض کرتا کہ یہ معاہدے کی حیثیت کیا لوگ کرتے ہیں متعون امام حسن علیہ السلام، لیکن وہ جانتے نہیں کہ اس معاہدے نے بنو امیہ کی حکومت کا پردہ چاک کر دیا اور ان کی اصلیت کو ظاہر کر دیا. جب شرط یہ لگائی جاتی ہے کہ میں کتاب و سنت کے مطابق حکومت کروں گا، تو یہ شرط بتاتی ہے کہ پہلے نہیں ہوا کرتی تھی. منوایا کہ نہیں کرتے تھے، اور منوانے کے بعد تصدیق اس نے خود کی کہ کوفے میں پہنچ کر کہنے لگا کہ میں نے اس لیے حکومت حاصل نہیں کی کہ تمہیں نماز پڑھاؤں یا روزے رکھواؤں یا حج کرواؤں، وہ تو تم کرتے ہو. میں نے تو حکومت اس لیے حاصل کی ہے کہ تم میرا مال غنیمت بنو، جو چاہوں میں کروں. اور جب کسی شخص نے کہا کہ بنو ہاشم پر اب تو سختی نہ کرو، تو کہا کیوں نہ کروں، تجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ فلاں 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 چلے گئے دنیا سے، لوگ بھول گئے، میں بھی چلا جاؤں گا، لوگ مجھے بھی بھول جائیں گے، لیکن یہ برادر ہاشم کا نام 5 وقت اذان میں لیا جاتا ہے، یہ میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں. کیا یہ ستم ظریفی نہیں کہ خلیفہ مسلمین منبر رسول پر بیٹھ کر رسول کے بارے میں یہ کہے. اختل ایک شاعر عیسائی، وہ دربار بنو امیہ میں بیٹھ کر انصار کو گالیاں دیا کرتا تھا شعروں میں، اور ہر حجویہ شعر پر بنو امیہ کے سلاطین اس کو انعام دیا کرتے تھے. انصار کا قصور کہ رسول اللہ کی حمایت کی تھی، بس.
ذهبت قریش بالمکارم کلها واللؤم فی عمائم الانصار، سب بزرگیاں اور سب کرامتیں تو قریش والے لے گئے، یعنی بنو امیہ، اور انصار کے اماموں پر تو سوائے گندگی کے کچھ نہ رہا۔ یہ اختل ہے، اسلامی دربار کا شاعر اختل، عیسائی، شرابی اور گلیارہ، اور اسلامی حکومت اسے انعام دیتی ہے۔ شاید اسی روایت کے ماتحت دور جدید میں ایک کتاب پر انعام دیا گیا ہے 50,000 روپے کا، جس میں رسول اللہ کے کردار پر ایسی کیچڑ اچھالی گئی ہے کہ شاید کسی دشمن نے بھی نہ اچھالی ہو۔ مارٹن لنگ کی کتاب محمد، یہاں تک کہہ دیا کہ وہ زید کی زوجہ زینب بنت جحش کو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ایسی خوبصورت عورت بھی ہو سکتی ہے، اور پھر مینوور کر کے زید سے کہا کہ تو طلاق دے دے، اور ہم مسلمانوں نے اس کتاب کو انعام کے قابل گردانا۔ یہ وہی روایت ہے، کبھی اختل ہے، کبھی مارٹن لنگ ہے۔ ہر وہ شخص جو آل محمد کا دشمن ہے، حکومتیں اس کو نوازتی ہیں۔ ان آیات الہیہ کو یوں ٹریٹمنٹ دیا گیا۔ کل میں نے گزارش کی تھی کہ مقام ابراہیم آیت الہی، جہاں حضرت ابراہیم کے قدم پڑے تھے، نشانی بن گیا، اس کا احترام ہم پر فرض، لیکن ستم ہے مسلمانوں پر، حیف ہے ان کا کہ جس مقام پر ابراہیم کے قدم پڑے وہ تو آیت الہی چند لمحوں کے لیے یا چند دنوں کے لیے، اور جن گلیوں میں استاد ابراہیم پھرا کرے سال ہا سال تک، اور جس مقام پر حضور سرور کائنات تشریف فرما ہو، ان مقامات کا تقدس کرنا شرک، یہ ستم ظریفی نہیں تو کیا ہے؟ صاف لکھا ہوا پیمفلٹ میں کہ قبر نبی میں کیا پڑا ہوا ہے، شرک ہے۔ ہاں تم یہ کر سکتے ہو کہ اگر مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جاؤ تو وہاں پہنچ کر حضور کے حق میں دعا کر لو کہ ان کے درجات خدا بلند کرے۔ یہ اس دور میں تو میں تو اکثر اپنے دوستوں سے اور مجلسوں میں کہتا ہوں کہ جس امت نے رسول کی قدر نہ کی، اس امت سے آپ یہ توقع کریں کہ وہ آل رسول کی قدر کرے، ہماری سادہ لوحی ہے۔ وہ رسول جس نے سب کچھ دلایا ان بھوکے عربوں کو۔ ام المومنین عائشہ کا قول کہ جنگ خیبر سے پہلے ہم نے پیٹ بھر کر کھجوریں نہیں کھائی تھیں۔ حضور کی کوششوں سے ان عربوں کو عزت ملی، جاہ و جلال ملا، حکومت ملی، پیٹ کے لیے، تن کے لیے ضروریات پوری ہوئیں، مکانات ملے، سلطنتیں ملی، لیکن ان احسان فراموش قوم نے رسول کو ایسے بھلا دیا گویا تھے ہی نہیں، اور زندگی میں اذیتیں پہنچاتے رہے۔ قرآن مجید کی آیات اس پر گواہ ہے کہ ایک صاحب نے لوگوں سے کہا کہ جس وقت ان کا انتقال ہو جائے گا تو ان کی فلاں زوجہ سے میں شادی کروں گا، یہ کہا۔ اس پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ رسول اللہ کے دروازے پر دستک دیتے تھے، اور اگر کوئی خاتون جواب دیتی کون ہے اور اس کی آواز میں ذرا نرمی ہوتی تھی تو اس سے اول فول بکنے کی کوشش کرتے تھے۔ حکم ہوا ازواج نبی کو کہ نرمی سے باتیں مت کرو، نہایت خبیث لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں وہاں۔ رسول اللہ کے بارے میں
اسکینڈل ایک پھیلا دیا، وہ افک کا واقعہ، اور اذیت ہوئی رسول کو۔ رسول اللہ کے بارے میں ایک اور چکر چلایا، سازش کا ذکر قرآن مجید میں، کہ اگر ان دونوں نے توبہ کر لی فَإِن تَتُوبَا فَقَدْ سَغَتْ قُلُوبَهُمَا، اگر توبہ کر لی تو ٹھیک ہے، لیکن دل تو ان کے کج ہو ہی چکے ہیں۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر انہوں نے پھر اس کے خلاف سازش کی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، تو اللہ اس کا مولا ہے اور جبریل اور صالح المومنین۔ تو کسی نے سازش کی ہوگی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اور مزید ستم ظریفی دور جدید کے بسوں میں خود سب سے بڑے مفسر، جن کی جماعت یہ پروپیگنڈا کرتی ہے کہ ان کی کوششوں سے قائد اعظم کو پاکستان حاصل کرنے کا خیال پیدا ہوا، اور ان کی ہدایات کے ماتحت انہوں نے منصوبہ بنایا۔ بہت بڑے مفسر وہ لکھتے ہیں کہ یہاں صالح المومنین سے ہر مومن مراد ہے، ہر صالح مومن، لیکن جھوٹ بولنے والے کا حافظہ بڑا کمزور ہوتا ہے۔ وہ آیت کے کانٹیکسٹ کو بھول گئے کہ دو عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے سازش کی تھی، توبہ کر لی، اب اگر سازش کی تو اس کا مولا خدا ہے اور جبریل اور صالح المومنین۔ تو اس دور کی کون سی دو عورتیں ہیں، اور کس دور میں دو عورتوں نے رسول اللہ کے خلاف سازش کی تھی کہ سب ہر مومن، ہر نتھو خیرہ رسول اللہ کا مولا ہو؟ لطیفہ ہے کہ ہم اگر رسول کو کہیں تو شرک، اور اگر ہر مومن اپنے آپ کو رسول کا مولا کہے تو عین ایمان۔ یہ حالت ہے مسلمانوں کی، تو ان سے آپ یہ توقع کریں کہ وہ آل رسول کا احترام کریں، یہ گمان ہے، شک ہے۔ میں تو یہ بعض اوقات سوچتا ہوں کہ خدا جانے ان کے دل میں کیا آئی تھی کہ انہوں نے ایسا سلوک کیا، ورنہ اس سے بدتر بھی کر سکتے تھے۔ ہم جناب سیدہ کے شعر پڑھا کرتے ہیں کہ ثبت علی مصائب لو انہا ثبت علی الایام صرنا لیالیا، پڑھتے ہیں شعر، اور اس کا سبب نظر نہیں آتا کیا وجہ ہے کہ ایسی بے صبری کا اظہار کیوں کیا ہے۔ شاید اسی لیے کہ جناب سیدہ کو، جن کا قول تھا کہ عورت کی معراج یہ ہے کہ نہ کوئی غیر مرد اس کی آواز سنے اور نہ اس کے باہر کے کپڑے دیکھے، اس سیدہ کو ایک معمولی سے زمین کے ٹکڑے کے لیے درباروں میں جانا پڑا۔ یہ قلق کی بات تھی، لیکن ایمانداری کی بات ہے کہ میں جناب سیدہ سے عرض کروں گا کہ آپ تشریف لے گئیں، آپ کے ساتھ بنو ہاشم کے چیدہ جوان تھے، آپ کے شوہر نامدار تھے۔ جب آپ دربار میں گئیں تو کسی نے آپ کی اہانت نہیں کی، کسی نے انگلی اٹھا کر یہ نہیں کہا کہ یہ عورت کون ہے۔ آپ سے باتیں ہوئیں، آپ نے باتوں کا جواب دیا، اہل دربار نہیں مانے، ٹھیک ہے، آپ عزت و احترام سے واپس آ گئیں۔ سیدہ آپ کی چادر آپ کے سر پر تھی، کوئی آپ کے ساتھ توہین آمیز سلوک نہیں کر رہا تھا، اچھا زمانہ تھا، اور آپ یہ کہتی ہیں کہ مجھ پر ایسے مصائب پڑے کہ دنوں پر پڑتے تو راتیں بن جاتی۔ ذرا اپنی بیٹی کی طرف نگاہ کیجئے کہ اس پر کیسے مصائب پڑے، کہ زینب فاطمہ کی بیٹی دربار ابن زیاد میں پہنچتی ہے کیسے؟ یہ نہیں کہ ارد گرد بنو ہاشم کے جوان پہرے میں ہوں اور پالکی میں یا ہودج میں بیٹھی ہوں،
پہنچتی کیسے؟ عبداللہ ابن عفیف نے اپنے پوتے سے پوچھا تھا کہ بتاؤ اس قافلے کو کی صفت کرو، نابینا تھے، تو پوتے نے کہا کہ ایک عورت بیٹھی ہے آگے آگے اور اس کے پاؤں اونٹ کے پیٹ سے بندھے ہوئے، اونٹ پر کجاوا نہیں، اور اس کے بازو پیچھے بندھے ہوئے رسی سے، سر پر چادر نہیں ہے، خاک ہے، اور وہ بار بار لوگوں سے کہہ رہی ہے کوفے والوں مجھے پہچانتے ہو، جانتے ہو میں کون ہوں۔ یہ زینب اس حالت میں پہنچی ہیں کربلا سے کوفے، اور کوفے سے دربار ابن زیاد میں، اور دربار ابن زیاد میں ویسے نہیں پہنچی جیسے ان کی والدہ محترمہ پہنچی تھی، عام لونڈیوں میں اسیروں میں کھڑی ہیں، اس میں آزاد عورتیں بھی ہیں، کنیزیں بھی ہیں، اور دیکھ کر ابن زیاد تنزیہ کہتا ہے کہ من ہذہ، یہ عورت کون ہے؟ تو لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ علی کی بیٹی ہے، یہ فاطمہ کی اولاد ہے۔ یہاں پر عبداللہ ابن عفیف پھر چمکے ہیں، نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، کہا کہ کیا کہا تو نے، علی کی بیٹی اور دربار میں؟ تو عبداللہ ابن عفیف کھڑے ہو کر تیز و تند باتیں کرنے لگے۔ اس کے بعد قید خانے میں رہیں، قید خانے سے شام کا سفر اختیار کیا، وہ سفر بھی ویسے ہی تھا جیسے کربلا سے کوفے کا، بس ایک فرق تھا کہ کربلا سے کوفے کے سفر میں کوئی بچہ یا کوئی بیوی اونٹ سے گر کے انتقال نہیں کر گئی، اور جناب زینب کے دل پر یہ قلق نہ رہا کہ میں ان کو دفن نہ کر سکی۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے فاطمہ کی بیٹی کے دل کی حالت، کہ بھائی کو دفن نہ کر سکیں، بھائی کے دوستوں کو دفن نہ کر سکیں۔ پہنچی دمشق میں، دربار یزید میں پہنچی، کئی دن قید خانے میں رہیں، آزاد ہوئی۔ اس دوران میں کبھی آپ نے غور کیا کہ جناب زینب کے تن پر لباس کیا تھا؟ وہی لباس جو صبح عاشور پہنا ہوا تھا، بس ایک فرق تھا کہ چادر بھی نہیں تھی۔ آپ انصاف سے کہیے کہ اس لباس کی حالت اتنے لمبے سفر میں اور اس قدر گرمی کے بعد کیا ہوئی ہوگی؟ کوئی شریف آدمی باعزت شخص باہر ایسے لباس میں نہیں نکل سکتا، لیکن علی کی بیٹی دربار یزید میں کھڑی ہے ایسے لباس میں۔ یہی سبب تھا کہ باقی بیویوں نے احاطہ کیا ہوا تھا زینب، اور بار بار لوگ کہتے تھے یہ بیٹی ہے علی کی۔ تو جناب سیدہ بیٹی کی طرف نگاہ کیجئے، آپ کا تو خاندان ہی ایسا ہے جس کو یہ مصائب برداشت کرنا عادت ہے۔ یہ علی کی بیٹی تھی، اور علی کے بیٹوں نے، فاطمہ کی اولاد نے جو کربلا میں کر دکھایا ہے، کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ کربلا میں جو کیا ہے فاطمہ کے اولاد نے، علی کے بیٹوں نے، پوتوں نے، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جو کام اصحاب حسین نے کر دکھایا ہے اس کا بھی ہم سے اندازہ لگانا مشکل ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب جنگ مغلوبہ ہوئی ہے، یزیدی فوج حملہ آور ہوئی ہے بیک وقت فوج امام حسین پر، تو جب جنگ مغلوبہ ہو تو اس میں لڑنے والوں کو یہ تو نہیں پتا چلتا کہ یہ انصار کا آدمی ہے یا بنو ہاشم کا آدمی ہے، لیکن باہر وفائے اصحاب حسین کہ جب جنگ مغلوبہ کا خاتمہ ہوا اور شہیدوں کی لاشیں سامنے آئیں تو ان میں ایک لاش ایسی نہیں تھی جو بنو ہاشم کی ہو۔ یہ بریر نے شب عاشور کہہ دیا تھا، دوستو دھیان کر لو، ایسا نہ ہو کہ ہم زندہ ہوں اور حسین کے کسی بچے پر کوئی آفت آئے۔ تو ہم ان کا ذکر
کہاں تک کریں اور کیسے کریں. میں مسلسل یہ بات کہہ رہا ہوں. ہمیں لوگ کہتے ہیں عزاداری کیوں کرتے ہو؟ زیدی صاحب کا فقرہ یہ سن لیجئے کہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ہم روتے پیٹتے کیوں، عزاداری کیوں کرتے ہیں. کیا وہ اس بات پر حیران نہیں ہوتے کہ ہم زندہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ہم سنتے ہیں کہ زینب بے مخنو چادر دربار یزید میں پہنچی، ہم خاموش ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علی اکبر کے سینے کو نیزے نے چھید دیا، ہم زندہ ہیں. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قاسم کی لاش نہ تھی، کچھ ٹکڑے تھے جس کو حسین نے جمع کر لیا تھا. ہم سنتے ہیں اور پھر بھی زندہ رہتے ہیں. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ علی اصغر کا گلا تیرے سے پہلو سے چھد گیا اور ہم چپ رہتے ہیں. تعجب تو یہ ہے کے بعد دنیا کا کاروبار کرتے ہیں. یہ چند دن جو ملتے ہیں ہم تو اس میں معمولی سی یاد کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں پر جو گرد و غبار چھایا ہوا ہے اس کو ان آنسوؤں سے دور کر لیں اور اہتمام کریں کہ شاید ان آنسوؤں میں سے کوئی ایک آدھ ایسا ہو جس کو جناب سیدہ قبول کر لے. اصحاب حسین کا ذکر جناب سیدہ کو بھی پسند ہے کیونکہ وہ احسان فراموش نہیں. وہ جانتی ہیں کہ جس کے باپ نے حبیب ابن مظاہر کو محض اس بنا پر گود میں اٹھا کے چوم لیا اور کہا کہ روحی فداک، میری روح تجھ پر فدا ہو، میرے بیٹے کے پاؤں کی خاک کو اپنے سر پر ڈالتا ہے، اس کی بیٹی ان اصحاب کی خدمتوں کو فراموش کر دے گی؟ کیا وہ ہم سے نہیں کہیں گی کہ تم نے مسلم ابن اوسجہ کا ذکر کیا، تم نے حبیب کا ذکر کیا، تم نے جون کا ذکر کیا، تم نے بریر حمدانی کا ذکر کیا، تم نے مختلف قسم کے جو غلام تھے جنہوں نے اپنے آقا پر جان دے دی ذکر کیا، تم نے شبیب آفت کی یاد کی جس نے کہا کہ یہ ذرا بختر اور خود میرے اور میری موت کے درمیان حائل ہے، تم نے حر کا ذکر کیا؟ وہ ناراض ہوں گی. لیکن ہم معذرت کے ساتھ جناب سیدہ کی خدمت میں کہتے ہیں کہ جناب سیدہ ہماری زندگی محدود، ہمارے وسائل محدود، ہمارے الفاظ محدود، ہمارے آنسو محدود، ہماری یادیں محدود. ہم کریں تو کیا کریں؟ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم بھی زہیر قین کی طرح کہتے کہ حسین اگر مجھے قتل کیا جائے اور قتل کرنے کے بعد میری لاش کو جلا دیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر جلایا جائے، 70 مرتبہ اگر یہ عمل ہو تو اس کے بعد بھی جو خاک اڑے گی تو تمہارے قدموں پر پڑے گی. اسی طرح ہم بھی حسین سے کہتے، ہم بھی اصحاب حسین سے کہتے، ہم بھی اعزائے حسین سے کہتے کہ آقا زادو اگر ہم میں سکت ہوتی اور ایک زندگی کی بجائے ہمیں 70 زندگیاں ملتی اور دشمن ہمارے ارد گرد جمع ہوتے اور ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہوتے، پھر بھی اگر ہم یاد کرتے تو تم ہی کو کرتے چاہے کچھ ہو جائے. آخر ہمارے ہی آباء و اجداد تھے جنہوں نے زیارت کربلا کروانے کے لیے اپنے ہاتھ کٹوائے، ٹیکس ادا کیے، گھر بار لٹوا دیے، اور صرف اس لیے کہ حسین والے. ہر سمہ ایک جرنیل تھا ہارون کا، اس نے خود بیان کیا کہ میری بخشش نہیں ہو سکتی. ایک شخص نے پوچھا کیوں؟ کہ میں نے ایک دن میں 80 سید زادوں کو دیواروں میں چنوایا ہے
اور ایک بچے کو جب میں چنوا رہا تھا تو اس کی ماں سامنے فریاد کر رہی تھی، بچہ کہہ رہا تھا اماں جان مجھے بچا لیجئے، اور ماں کہہ رہی تھی بیٹا صبر کر، خدا تیرے ساتھ ہے۔ اور اس کی آواز آتی رہی، دیوار بلند ہوتی رہی، یہاں تک کہ دیوار مکمل ہو گئی اور اس کی آواز بند ہو گئی، اور وہ خاتون خاموشی سے حسرت بھری نگاہوں سے دیوار کی طرف دیکھتی رہی پھر چلی گئی۔ تو میری بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ظلم ہمارے آباء و اجداد تھے، انہوں نے یہ کیا، لیکن یاد تازہ رکھی، کیونکہ بقول ڈاکٹر شریعتی کے کہ راستے دو ہی ہیں، یا راستہ ہے حسین کا اور جو ان کے ساتھ چلے گئے، یا راستہ ہے زینب کا۔ اگر ہم حسین کا راستہ اختیار نہیں کر سکتے تو ہمارے لیے ایک ہی چارہ ہے کہ راہ زینب کو اختیار کریں، اگر نہیں کرتے تو ہم یزیدی ہیں۔ خدا ہمیں راہ زینب کی پر چلنے کی توفیق عطا کرے، ہمیں یزیدیت سے دور کرے، ہمارے دل میں حسینیت کو جگمگائے، ہمارے خون میں حسین کے ذرے گردش کرے، اور ہمارے دل کی ہر دھڑکن میں کربلائیں اٹھیں۔ جب تک یہ کربلا ہمارے دل میں آباد ہے، جب تک یہ زخم تازے ہیں، ہمیں دنیا کی کوئی طاقت گزند نہیں پہنچا سکتی۔ خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس یاد کو تازہ رکھیں اور دنیا والوں کو بتا دیں کہ دیکھو حسین والے زندہ رہیں تو حسین والے ہوتے ہیں، مر جائیں تو حسین والے ہوتے ہیں، ہمیں دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ خداوند عالم ہمارے ان دوستوں کو جو اسلام کے لیے دنیا کے مختلف خطوں میں نبردآزماں ہیں کفر و طاغوت کی طاقتوں سے، خدا انہیں توفیق فتح یابی عطا کرے، انہیں کامرانی دے، ان کے پاؤں میں ثبات پیدا کرے، ان کے دلوں میں عزم کو زندہ کرے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی دنیا کو دکھا دیں کہ محمد والے اور علی والے جب جمع ہو جاتے ہیں تو اتفاق سے ان کے اندر ایسا تماسک پیدا ہوتا ہے کہ سیسا پلائی دیوار ہوتے ہیں، ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ یہی مومن کی نشانی ہے کہ جب ایک کو گزند پہنچتی ہے تو سارے مومنین کو تکلیف ہوتی ہے۔ خداوند عالم ہمیں ایسا مجموعہ مومنین بننے کی توفیق دے، ہمارے بیماروں کو شفا دے، ہمارے قرضداروں کو قرض کے سے محفوظ رکھے اور اس کی ادائیگی کے قابل بنائے، ہمارے جوانوں کو باصلاحیت کرے تاکہ وہ مستقبل کو سنوار سکے۔